مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا، ہر چیز طالبان خان کہا گیا، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے، وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومنا کی، کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا، ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ادھر امریکہ، کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی، صرف پولیٹیکل سولوشن تھی، ملٹری سولوشن نہیں تھی۔ اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈفرینٹ گروپس لڑ رہے تھے، اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے، انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی۔ جب ایک دفعہ موقع مل گیا، ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر، جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہو تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں۔ ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا اگر ہم نیوٹرل ہوتے۔ اب جب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال، جب افغانستان میں، یعنی 2021 میں، جب طالبان، جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان، تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے۔ کیوں؟ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی، وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی۔ ادھر سے 3 گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں، جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں، ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی۔ لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے۔ تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی۔ ہمارے ان سے تعلقات تھے، کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس۔ تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنہری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی، اور نمبر ہے ان کا کوئی 30-35 ہزار سے 40 ہزار ٹوٹل تھے، جس میں سے لڑنے والے 5 سے 7 ہزار تھے، یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھیں۔ تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی، اور یاد رکھیں کم از کم 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے، باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے، جنہوں نے اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے نئی حکومت سے۔ تو اب یہ جو سیناریو ہے، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان اب واپس جائیں، تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے، کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی، کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر، اور انہوں نے پریشر ڈالا، اور ہم نے آپس میں ہماری میٹنگز ہوئی اور ریگولر میٹنگز کرتے تھے۔ اب 2 چیزیں آپ سب نے سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، فاٹا مرجر، یہ آپ سب نے سمجھنا ہے کہ یہ سب ناممکن سمجھتے تھے۔ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مرجر کریں گے۔ اس میں جو کے پی تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت اس مرجر کی تھی، کیونکہ نقصان اور فائدہ کے پی کو ہی ہونا تھا۔ اگر یہ مرجر غلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پختونخوا کو ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کے پی میں فائدہ اس لیے ہے کہ آبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے کہ جو پرانے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ہر سوشل انڈیکیٹرز میں پیچھے رہ گئے تھے، تو کوشش یہ تھی کہ ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے۔ تو جب یہ مرجر کا فیصلہ ہوا تو یاد رکھیں کہ ساری جتنے بھی صوبے تھے
سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ 3% اپنا جو اینیول جو ان کی NFC ایوارڈ میں سے وہ فاٹا کی طرف جائیں گے. فاٹا مرجر کی یعنی جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئی تھی ان کی اپ لفٹ میں جائے گا. تو صرف جب یہ وعدے تو سب نے کر دیے، لیکن 2018 کے بعد صرف پنجاب نے پیسے دیے اور پختونخوا نے اپنے سے پیسے دیے. نہ وہاں بلوچستان کی طرف سے پیسہ آیا، نہ اور سندھ نے صاف انکار کر دیا، جبکہ یہ ایک سب کا فیصلہ ہوا تھا. اب یہ میں تھوڑا سا ذرا سب کو یہ بھی بتا دوں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیوں ضروری تھا ایکسٹرا فنڈز دینے مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. وہ جو اور پہلے تو وہ ویسے ہی پیچھے رہ گئے ہر سوشل انڈیکیٹرز کے اندر. پڑھائی میں غربت سب سے زیادہ وہاں تھی، لوگ وہاں کوئی نوکریاں نہیں تھی، لوگ باہر زیادہ تر کام کرنے جاتے تھے. لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ ایک وہاں اینٹی مرجر ایک طبقہ تھا. تو ان کے لیے بھی اگر آپ مرجر کے اندر وہاں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ مرجر جو اینٹی مرجر گروپ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف کیمپین کرنا. اور کیونکہ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے میں یا مرج ڈسٹرکٹس میں ہوا تھا، اس لیے بھی پیسہ خرچ کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن جب پیسے وہاں سے بھی نہیں دیے اور جو پختونخوا حکومت جس نے اپنے فنڈز دینے تھے انہوں نے تو اپنے فنڈز دے دیے، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری جب گورنمنٹ یہ بیرونی سازش کے تحت ہمیں گرایا گیا تو جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیگ کی، ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ آئے ہیں باہر سے، وہ جو TTP ادھر پش ہوگی، جب پاکستان آئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے، وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو KP کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا وہاں.